خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ناظرین کے لیے سلامتی مانگتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں بھائی علی شاہ رحمت کا، ان کی ساری ٹیم کا اور سلویشن چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ خدا کا کلام، خدا کی باتیں آپ سب تک پہنچا سکوں۔ میں ہوں پاسٹر سلیم گل، وکٹوریس فیملی چرچ حاجی پارک نمبر 2 سے متعلق رکھتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے بیان کروں گا، اور میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس کلام کو سنیں گے، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں سے برکت پائیں۔ آج جو میرا مضمون ہے وہ ہے گناہ گاروں کے لیے خداوند کی مرضی، کہ خدا کی مرضی کیا ہے گناہ گاروں کے لیے۔ بائبل مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ میں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم اس بات کو جانیں کہ باپ کی مرضی کیا ہے۔ جب بنی نوع انسان گناہ کی غلامی میں چلا گیا ہوا اور آدم کی وجہ سے، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعنی باپ نے ایک پیغام دیا، ایک پیشن گوئی کی کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہی ابلیس کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں کہ خداوند کی مرضی جو ہے گناہ گاروں کے لیے کیا ہے۔ جب ہم یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں جیسے ہم سب سنتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی یعنی ہر ایک انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، جو کوئی اس پر یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ یقیناً نجات حاصل کرے گا، اور اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، یعنی باپ کی مرضی کہ کیا ہے، کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کچلا، کس لیے؟ ہم سبوں کے لیے۔ ہم سب جو گناہ گار ہی تھے، تو اس نے ہماری خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، یہ ہر ایک گناہ گار کے لیے ایک بلاہٹ ہے، ہر ایک گناہ گار کے لیے خدا ان کو بلاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، خدا نے گناہ گاروں سے محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، ہر ایک انسان جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ اس زندگی حاصل کرے۔ اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کلام مقدس کے مطابق دیکھنا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ پہلا کام کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہی پہلے باب میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کے فرزند بننے کا حق بخشا انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح پر لانے کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے لیے آج جو کلام مقدس کے مطابق ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے لیے ایک کلام ہے تو ہم اس کلام پر غور کریں کہ باپ نے ہمارے لیے اپنا بیٹا دیا ہے، تو آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کو دیں، جس نے میرے لیے اور سب کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شریعت کی وہ کتاب، خدا کا وہ کلام، خدا کی وہ باتیں، جیسے یشوع کی کتاب میں پہلے باب کی اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اس پر دھیان رہے۔ جب ہم اس پر دھیان کرتے ہیں، اس کا کلام ہمارے منہ پر ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کے کلام پر غور کریں، اس کے کلام پر دھیان
بیان کریں، اور جب ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ دوسری خدا کی مرضی جو ہے، یعنی باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم نجات پائیں۔ ہم نجات کس طرح پا سکتے ہیں؟ جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، جب تک ہم اسے نہیں اپناتے، جب تک ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح پر، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم نجات تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں تمام ناظرین، میں آپ کے لیے آج یہ خوشخبری ہے، یہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر، جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، یعنی باپ کی نے اپنی مرضی کو پورا کیا، اور باپ نے یہ کیا کہ ہم گناہ گاروں کے واسطے اس کو صلیب پر دے، وہ کچلا جائے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے۔ آج ہم اس کے مار کھانے سے ہی ہم نجات پاتے ہیں، کیونکہ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی مرضی یعنی باپ کی مرضی گناہ گاروں کے لیے کیا ہے۔ آج ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر دیا گیا تو وہاں پر 2 ڈاکو اس کے دائیں اور بائیں صلیب پر دیے گئے، لیکن ایک جو ہے وہ لعن طعن کرتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، اور لیکن دوسرا اس بات کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کو بھی ڈانٹتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو جب اقرار کرتا ہے تو یسوع مسیح سے یہ ایک درخواست کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، اور اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا، اور اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم خدا کے بندہ داؤد کو دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں زبور 40واں زبور اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ جب یسوع خدا نے ہمارے لیے یہ بخش دیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا دیا، اور آگے یسوع مسیح کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے ہمیں اس دنیا میں آیا، اور جس طرح خدا کا بندہ داؤد یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں رہے۔ جب شریعت کی کتاب ہمارے دل میں ہوتی ہے، شریعت کی کتاب ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم نہ دائیں اور نہ بائیں ہمیں مڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سیدھا کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں، جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ جب ہم اس کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو باپ کی مرضی پوری ہو جاتی ہے، ہم نجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، پلوس اور سلاس جو تھے جب قید خانہ کے اندر تھے، تو وہ دروگا جو غیر نجات یافتہ ہے، یقیناً گناہ گاروں میں شمار ہوتا ہے، تو وہاں پر جب پلوس اور سلاس خدا کی حمد کر رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی تعظیم کر رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں بڑی مشکل حالات میں، کیونکہ وہ ان کے پاؤں اور ہاتھ کاٹ میں ٹھونکے گئے، لیکن تو بھی انہوں نے حالات پر نظر نہیں بلکہ یسوع مسیح پر نظر رکھی اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ دروگا جو ہے یہ ایک سوال کرتا ہے، سلاس اور پلوس سے یہ سلاس کرتا ہے، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ لیکن انہوں نے اس بات کا جواب دیا، یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ، یعنی تو شخصی بھی نجات پائے گا اور تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔
باپ کی مرضی یہ تھی کہ اپنا بیٹے کو کچلے، اور آگے یسوع مسیح کی مرضی یہ ہے کہ ہم نجات تک پہنچیں، اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دیا تاکہ ہم سب ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی کو حاصل کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے ایک بار پھر میں آپ کو یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ کلام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔